اس سامنے نظر آنے والے مقبرے میں ایک ایسا شخص مدفون ہے جو بذات خود بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے داماد شاہ جہاں کو تخت شاہی کا وارث بنایا تھا۔ یہ اتنا بااثر شخص تھا کہ اس نے ایک بادشاہ کو اپنا بہنوئی اور دوسرے کو اپنا داماد بنایا تھا۔ اعتقاد خان المعروف ابو الحسن آصف جاہ اعتماد الدولہ مرزا غیاث کا بیٹا تھا اور نور جہاں کا بھائی تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آصف خان کا مقبرے کی سیر بھی کروائیں گے اور اس کی تاریخ بھی بتلائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ AHR انفو کی لاہور کو ایکسپلور کرنے کی اس سیریز میں میں ہوں اسد علی۔ دوستو، جب اعتماد الدولہ کو مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں رسائی ملی تو مغل بادشاہ جہانگیر نے 1617 میں اس کو آصف جاہ کا لقب عطا کیا اور اس کو پھر اسی نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد آصف جاہ اپنی سگی بہن نور جہاں کے خلاف جاتے ہوئے اپنے داماد شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں کو تخت نشین کروایا۔ یوں اس کو ایک بادشاہ گر کا لقب بھی عطا ہوا۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے شاہ جہاں اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کی ہر بات کا پاس رکھتا تھا۔ شاہ جہاں نے تخت نشین ہوتے ہی جو پہلا حکم صادر فرمایا تھا وہ اسی آصف جاہ کے نام پہ تھا۔ آصف جاہ ایک طرف تو تعمیرات کا بہت شوقین تھا اور دوسری طرف اس کا سلطنت میں کافی اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے اس نے دلی، آگرہ اور کشمیر میں بہت سی تعمیرات کروائیں۔ لاہور کی تاریخ میں بھی آصف جاہ کی طرف سے بنائی گئی ایک حویلی کا ذکر ملتا ہے جو کہ اس نے بہت عالی شان تعمیر کروائی تھی اور اس حویلی کی لاگت تقریباً اس وقت 20 لاکھ روپے خرچ آیا تھا۔ باقی عمارتوں کی طرح اس عمارت میں بھی محلات، مساجد، حمام اور باغات وغیرہ بنائے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ آصف جاہ نے اسی حویلی میں اپنے داماد یعنی شہنشاہ شاہ جہاں کی دعوت بھی کی تھی۔ آصف خان وہ شخص تھا جس نے شاہ جہاں کے 15 سال کے شاہ جہانی سلطنت کو دیکھا تھا اور اس نے لاہور میں استسقاء کی بیماری کے باعث انتقال کیا تھا۔ یہ بالکل سامنے ہے خستہ حالت میں، کیونکہ اس مقبرے کے اوپر جتنا بھی سنگ مرمر اور سنگ سرخ لگا ہوا تھا 1799 میں رنجیت سنگھ نے اس مقبرے کے اوپر سے وہ سارے قیمتی نوادرات جو تھے وہ اتار لیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اس مقبرے کی بحالی کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ جب اس مقبرے کے سامنے آئے تو دو سیڑھیاں، دونوں طرف سیڑھیاں ہیں اور دونوں طرف سیڑھیاں اور سامنے ایک پانی کا حوض دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس پانی کے یہ چاروں طرف سے یہ 4 حوض اس مقبرے کے چاروں طرف بنائے گئے تھے اور آج بھی یہاں پر یہ موجود ہیں۔ اس مقبرے میں داخل ہوتے وقت آپ کو یہاں پر جو نقش و نگار ہیں وہ مغلیہ دور کے عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں اور آج یہاں پر تھوڑے بہت موجود ہیں، کیونکہ یہاں پر سکھوں کے زمانے میں اس نقش و نگار کو، سنگ مرمر کو اور سنگ سرخ کو اتار لیا گیا تھا۔ تو سامنے آپ کو قبر نظر آتی ہے آصف خان کی، جو کہ نور جہاں ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا اور شاہ جہاں اس کا داماد تھا۔ یہ قبر کے اوپر آج بھی یہاں پر موجود ہے۔ قبر پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو کمندہ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو نقش و نگار ہیں اس قبر کے وہ یہاں سے تھوڑا سا خراب ہیں، کیونکہ باقی تقریباً ٹھیک ہیں، اور اس کے علاوہ اوپر قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے آصف خان کی قبر۔ تو اس مقبرے کے چاروں طرف پانی کے حوض بنائے ہوئے تھے جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ تو یہ سامنے اس کے علاوہ راہداریاں بنی ہوئی تھیں اور ساتھ میں اس کے سینٹر میں پانی کی ایک چھوٹی سی پانی کے لیے گزرگاہ بنی ہوئی تھی۔ یہ سامنے کھجوروں کے جو درخت ہیں یہ کافی پرانے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس زمانے کے ہوں اور آج بھی یہ یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ کافی پرانے کھجوروں کے درخت ہیں
اور یہ مقبرہ آصف علی خان، اور جو کہ اس کے اوپر سے اس کی کافی جو تھی تزئین و آرائش کی گئی تھی، جس کو سکھوں نے اکھاڑ کر اس کا کافی نقصان کیا اور اس مقبرے کو بے حد نقصان پہنچا، ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکھوں کے زمانے میں۔ اس کے بعد اس کی تھوڑی بہت ریسٹوریشن کی گئی تھی، جس کے بعد یہ آج کچھ بہتر ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اس کا جو گنبد ہے اس کو بڑے پیارے انداز سے بنایا گیا تھا چھوٹی اینٹوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہاں پر اوپر سنگ مرمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، جو کہ آج بھی اس کے کچھ تھوڑے بہت آثار یہاں پر ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کے چاروں اطراف میں 4 حوض بنائے گئے تھے، جہاں سے جس راستے سے آتے تھے اس راستے کے سامنے پہلے حوض آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ حوض بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک یہ راستہ ہے، اس کے علاوہ باقی میں نے ایک یہ راستہ ہے۔ اس راستے کے سامنے سیڑھیاں، اور سیڑھیوں کے سامنے آپ کو ایک حوض دیکھنے کو ملتا ہے، پھر آپ مقبرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مقبرہ آصف علی خان کے بالکل شمال کی جانب جو راہداری ہے، اس راہداری پر آئیں تو ایک یہاں پر قبر ہے، تو میں آپ کو وہ قبر دکھاتا ہوں۔ یہ قبر کس کی ہے؟ یہ شمال کی جانب بنائی گئی، پہرے کے لیے میرے خیال سے بنائی گئی تھی، کیونکہ اس کے اندر ابھی سیڑھیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پر پہرے دار جو تھے ان کے جو مقبرہ تھا اس پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ابھی میں آپ کو اندر چل کر اور دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے مقبرہ آصف علی خان، اور اس کے علاوہ اس کے اور اوپر جانے کے لیے بھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں، اس کی جو چھت ہے اس پر۔ یہاں سے پہرے دار وغیرہ بٹھائے جاتے تھے اس مقبرے کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ اور یہ سامنے مقبرہ آصف علی خان ہے، اور یہاں پر اوپر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں ان کے ذریعے میں آیا ہوں۔ اور یہاں پر ایک ساتھ مزار ہے، پتہ نہیں کس بزرگ کا۔ دوستو، مقبرہ آصف علی خان پر جب آئے تو اس بات کا پتہ چلا کہ جتنی بھی شان و شوکت ہو وہ صرف عارضی ہوتی ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے چاہے کوئی غریب، جب یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بعد میں بہت کم لوگ اس کا نام لینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے شاہی انداز میں ان کا استقبال ہوتا تھا، لیکن آج یہاں پر ان کے لیے کوئی دعا مانگنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ یہاں ان کی قبر بالکل ویران ہے۔ یہ ہماری آج کی لاہور کو ایکسپلور کرنے کی سیریز میں ویڈیو تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔